ذرا سوچئے ایک کسان کے بارے میں، اسے بیج خریدنے ہیں، کام کرنا ہے، لیکن فصل کٹنے میں تو ابھی مہینے باقی ہیں۔ اب اسے پیسے چاہیے، مگر سود والے قرض کا راستہ بھی نہیں اپنانا، تو وہ فنڈنگ کہاں سے لائے؟ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں، یہ تو صدیوں پرانا ہے، اور اس کا حل اسلامی مالیات کے ایک بہت ہی دلچسپ تصور میں چھپا ہے، جسے کہتے ہیں بیع سلم۔ آئیے آج ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ چاہے کوئی کسان ہو یا چھوٹا موٹا تاجر، کام شروع کرنے کے لیے پیسہ یعنی کیپٹل تو چاہیے ہی ہوتا ہے، اور یہی وہ پہلی مشکل ہے جو اکثر لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کوئی کسان یا کاریگر سود کے چکر میں پڑے بغیر فوری طور پر ورکنگ کیپٹل کیسے حاصل کرے؟ یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عملی چیلنج تھا جس کو حل کرنے کے لیے ہی سلم کا پورا آئیڈیا سامنے آیا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس سود کا آپشن نہ ہو تو پھر کوئی نیا راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ ایک ایسے مالیاتی نظام کی ضرورت تھی جو لوگوں کو سرمایہ بھی دے، پیداوار بھی بڑھے، اور یہ سب کچھ اخلاقی اصولوں کے دائرے میں رہ کر ہو۔ تو پھر اس بڑے چیلنج کا جواب کیا نکلا؟ حل ایک بہت ہی شاندار اور سادہ سے معاہدے میں تھا، جسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ایک ایڈوانس خریداری ہے۔ خریدار آج ہی پوری قیمت ادا کر دیتا ہے، اور بیچنے والا وعدہ کرتا ہے کہ وہ مستقبل کی ایک طے شدہ تاریخ پر سامان ڈیلیور کر دے گا۔ اب یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یقین کریں اس کی ساری خوبصورتی اسی سادگی میں ہے۔ یہ بغیر کسی قرض کے خریدار اور بیچنے والے دونوں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ بیچنے والے کے لیے تو یہ سمجھے ایک گیم چینجر ہے۔ اسے فوراً وہ پیسہ مل جاتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے۔ اب وہ ان پیسوں سے بیج خرید سکتا ہے، اوزار ٹھیک کروا سکتا ہے، یا جو بھی خام مال چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ یعنی پیداوار شروع کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک منٹ رکیے، جب کوئی ایسی چیز خریدی جا رہی ہو جو مستقبل میں ملنی ہے، تو اس میں تو گڑبڑ یا غلط فہمی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ بالکل، اسی لیے بیع سلم کو بہت ہی سخت قوانین کے فریم ورک میں باندھا گیا ہے، اور یہ صرف اصول نہیں ہے، یہ اصل میں اعتماد کی بنیاد ہیں۔ اسلامی تجارتی قانون کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن بیع سلم ایک خاص رعایت ہے، ایک ایسی اجازت جو معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے دی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ ایک رعایت ہے، اس لیے اس کے قوانین کا بالکل صاف اور واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ذرا ان شرائط کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل ذہانت یہیں چھپی ہے۔ پہلی شرط، پوری پیمنٹ ایڈوانس میں، اس سے بیچنے والے کو سرمایہ مل گیا۔ دوسری، کوالٹی اور مقدار پہلے سے طے شدہ ہو، اس سے خریدار محفوظ ہو گیا۔ اور یہ تیسرا نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ سامان کسی ایک مخصوص کھیت کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدرتی آفات جیسے خطرات کو کم کرتا ہے۔ اگر ایک جگہ فصل خراب ہو بھی جائے تو بیچنے والا کہیں اور سے خرید کر اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے۔ مطلب ہر ممکنہ جھگڑے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قدیم معاہدہ آج کی جدید فائنینشل دنیا میں کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مالیاتی ادارے اسے کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے اسی بنیادی آئیڈیا کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بہت ہوشیار طریقے سے۔ وہ اسے ایک قدم آگے لے جاتے ہیں، جسے متوازی سلم یا پیرلل سلام کہتے ہیں۔ اس میں وہ صرف خریدار نہیں بنتے، بلکہ ایک مڈل مین یا درمیانی کڑی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے، بینک کسان سے ایک سلم معاہدہ کرتا ہے، گندم خریدتا ہے اور اسے فوراً پیسے دے دیتا ہے۔ اس سے کسان کو اپنا کیپٹل مل گیا۔ پھر بینک فوراً ایک اور بالکل الگ سلم معاہدہ کرتا ہے۔ اس میں وہ وہی گندم کسی تیسرے خریدار کو تھوڑی زیادہ قیمت پر بیچ دیتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، روایتی سلم میں خریدار خود ہی وہ چیز استعمال کرتا ہے، لیکن متوازی سلم میں بینک ایک پل کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ ایک طرف کسان کو فنڈنگ دیتا ہے اور دوسری طرف کسی اور خریدار کے لیے سامان کا بندوبست کرتا ہے، اور اس سروس کے بدلے بینک قیمت کے فرق سے اپنا منافع کماتا ہے۔ اور یہ سب سے اہم نکتہ ہے، یہ دونوں معاہدے بالکل الگ الگ اور آزاد ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسان وقت پر گندم نہیں دے پاتا تو بینک یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاف کیجیے گا مجھے گندم نہیں ملی،
نہیں، بینک تب بھی تیسرے فریق کو گندم فراہم کرنے کا پابند ہے، چاہے اسے کھلے بازار سے مہنگے داموں ہی کیوں نہ خریدنی پڑے۔ یہی وہ اصل رسک ہے جو بینک لیتا ہے، اور یہی چیز اس پورے لین دین کو ایک جائز تجارت بناتی ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے اس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، آئیے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ بیع سلم کا یہ پورا تصور مجموعی طور پر اتنا اہم کیوں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ پہلا، یہ ایک حقیقی ضرورت پوری کرتا ہے۔ دوسرا، سخت اصولوں کی وجہ سے یہ منصفانہ ہے۔ تیسرا، یہ آج کی جدید فائنانس کی دنیا میں بھی کارآمد ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ حقیقی معیشت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ گندم، کپاس یا تیل جیسی اصل چیزوں کے بارے میں ہے، یہ صرف کاغذ پر لکھے ہوئے نمبر نہیں ہیں۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آج کی فائنانشل دنیا میں جہاں چیزیں اکثر بہت پیچیدہ اور مصنوعی ہو جاتی ہیں، شاید بیع سلم جیسا ایک سادہ، حقیقی اساسوں پر مبنی حل ہمیں رسک مینجمنٹ اور ویلیو کریشن کے بارے میں کچھ بہت اہم سبق سکھا سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔